دوستو، جس طرح ہارون رشید کا دور برامکا کے تذکرے کے بغیر نامکمل ہے، اسی طرح سلجوکیوں کا دور بھی نظام الملک طوسی کے ذکر کے بغیر ادھورا ہے۔ نظام الملک کا اصل نام حسن بن علی اور لقب نظام الملک تھا۔ وہ طوس کے ایک زمیندار علی کا بیٹا تھا۔ 408 ہجری میں پیدا ہوا اور بچپن سے ہی بہت ذہین اور کئی خوبیوں کا مالک تھا۔ سلجوکی دور میں وزرات عظمیٰ کے عہدے پر فائز ہوا۔ اس عہد کے تمام کارنامے نظام الملک کے 30 سالہ دور وزرات کے مرہون منت تھے۔ یہ دور سلجوکیوں کا درخشاں دور کہلاتا ہے۔ الپ ارسلان، جو ایک مجاہدانہ صفت رکھنے والا بادشاہ تھا، اس نے اپنے کمسن بیٹے ملک شاہ کو نظام الملک کے سپرد کر دیا تاکہ وہ اس کی تربیت کرے اور عصری علوم کی تعلیم کے ساتھ ساتھ حکومت کرنے کی ڈھنگ بھی سکھائے۔ انہی دنوں گرجستان کی مہم پیش آئی، جس کے لیے فوج کو نظام الملک کی سربراہی میں بھیجا گیا۔ گرجستان والوں نے ہتھیار پھینک دیے اور مسلم فوج کی شرائط پر صلح کر لی۔ جارجیا کے بادشاہ بقرات کی بھتیجی ہیلینا، جو ایک حسین اور دلکش دوشیزہ تھی، مگر راہبانہ زندگی گزار رہی تھی۔ خواجہ حسن نظام الملک اس سے شادی کرنے کا خواہش مند تھا، مگر حالات کے برعکس اس شہزادی ہیلینا کو الپ ارسلان سے نکاح کے لیے مخصوص کر لیا گیا، اور شرائط میں اس شرط کو بھی شامل کیا گیا جس پر مسیحی آبادی میں غم و غصہ پایا جانے لگا، جبکہ دوسری طرف گرجستان کے اعلیٰ و شاہی خاندان کے نوجوان بھی شہزادی کے طالب تھے۔ شہزادی کو الپ ارسلان کے نکاح میں دے دیا گیا۔ کچھ عرصے بعد ایک گرجستانی شاعر جو الپ ارسلان کے دربار میں آیا ہوا تھا، اس نے ایک قصیدہ سنانے کے لیے بادشاہ کی بارگاہ میں اجازت طلب کی۔ الپ ارسلان نے اسے اجازت دی تو اس گرجستانی شاعر نے انتہائی واہیات انداز میں شہزادی ہیلینا اور نظام الملک طوسی کی کردار کشی کی، جس کے بعد الپ ارسلان نے اس شرط پر شہزادی ہیلینا کو طلاق دے دی کہ نظام الملک اس سے شادی کرے یا شہزادی گرجستان واپس چلی جائے، مگر شہزادی نے واپس جانے سے اس بنا پر انکار کیا کہ اب میری وہاں پہلے والی عزت نہیں رہے گی، اور یہ کہ وہ خود کو مسلمانوں میں محفوظ و مامون محسوس کرتی ہے۔ لہٰذا اس نے نظام الملک سے شادی کر لی، اور سلجوکی سلطان الپ ارسلان نے نظام الملک کی صلاحیتوں کا اندازہ لگاتے ہوئے وزارت کا منصب اس کے سپرد کر دیا۔ اس نے الپ ارسلان کے عہد میں ایسے جوہر دکھائے کہ تہذیب و تمدن اور علوم و فنون کی ہزاروں شمعیں روشن ہو گئی۔ اس نے ملک کے گوشے گوشے میں مدارس کا جال بچھا دیا، اور سب سے بڑا اور اہم مدرسہ بغداد کا مدرسہ نظامیہ تھا، جس کی تعمیر پر بے پناہ روپیہ صرف کیا گیا۔ اس کے علمی و ادبی کارناموں کی طویل فہرست کے ساتھ مذہبی اور دینی خدمات بھی بے شمار ہیں۔ اس کی تحریر کردہ کتاب سیاست نامے کو انتہائی شہرت حاصل ہوئی، اور اس سے آج بھی استفادہ کیا جاتا ہے۔ اس کتاب کا ترجمہ یورپ کی مختلف زبانوں میں ہو چکا ہے۔ دوستو، عروج کی انتہائی بلندیوں تک پہنچنے کے بعد برامکا کی طرح اس کی قسمت کا ستارہ بھی زوال میں آ گیا، اور ملک شاہ اول نے اسے وزرات سے علیحدہ کر دیا۔ زوال کے اسباب بھی برامکا کے اسباب کی طرح تھے۔ بہرحال اس کے کارنامے سلجوکی حکومت کے لیے لاتعداد ہے، بلکہ اس درخشاں دور کی کامیابیاں سلجوکی سلاطین کے علاوہ اس کی مرہون منت بھی ہے۔ وہ 1063 عیسوی تا 1072 عیسوی الپ ارسلان کے دور حکومت، اور 1072 عیسوی تا 1092 عیسوی ملک شاہ اول کے دور حکومت میں وزرات کے عہدے پر فائز رہا۔ نظام الملک نے اپنی مشہور تصنیف سیاست نامے میں سلطنت کو قانونی شکل دینے کے لیے ایک جدید نظریے کی بنیاد رکھی، اور سلطان کو نئے معنی سے مدلل کرنے کی کوشش کی۔ مصنف نے سلطنت کی ابتدا اور سلطان کے معنی پر بھی بحث کی ہے۔ علاوہ ازیں اس نے اپنے بیٹے عبدالفتاح فخر الملک کے لیے ایک کتاب دستور الوزراء بھی تحریر کی۔ دوستو، نظام الملک 10 رمضان 485 ہجری بمطابق 14 اکتوبر 1092 عیسوی کو اصفہان سے بغداد جاتے ہوئے حسن بن صباح کے فدائین حشاشین کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ مورخوں کے مطابق ملک شاہ اول، جو خواجہ حسن نظام الملک کو خواجہ بزرگ اور پدر مانوی جیسے القاب سے نوازتا تھا، اور خواجہ حسن کو خاص مقام حاصل تھا کہ وہ بادشاہ کے کمرہ خاص یا آرام کرنے کے کمرے میں بھی آتے جاتے تھے۔ بادشاہ ان کی عزت کرتے تھے، اس لیے کہ وہ سلطنت سلجوق کی ایک عظیم شخصیت تھی۔
دوستو، خواجہ حسن نظام الملک کی وفات کے بارے میں مختلف رائیں پائی جاتی ہیں۔ بہتوں کا کہنا ہے کہ ایک دن ملک شاہ اول جو پہلے ہی وزیر مملکت کے خلاف ہونے والی محلاتی سازشوں سے دل برداشتہ ہو رہا تھا، ایک دن ان کو وزراء سے معزول کر دیا، اور معزولی کا حکم سننے کے بعد نظام الملک واپس اپنی جاگیر یا بغداد جا رہے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ ملک شاہ اول کے حکم پر ضروری کام سے بغداد جا رہے تھے کہ اچانک ایک درویش نے ان سے داد رسی چاہی۔ شفیق و مہربان نظام الملک نے داد رسی کرنے کی خاطر اس درویش کو قریب بلایا، مگر وہ درویش کے روپ میں قلعہ الموت کی طرف سے بھیجا گیا ایک فدائی تھا۔ اس کا وار خواجہ حسن نظام الملک کے لیے جان لیوا ثابت ہوا، اور خواجہ حسن نظام الملک خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی وفات پر پورا عالم اسلام اور بالخصوص رے غمزدہ اور اداس ہو گیا۔ نوحہ گروں نے نوحہ کیا اور مرثیہ لکھنے والوں نے مرثیے لکھے۔ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ ان دنوں شیعہ سنی مناظرے منعقد ہوا کرتے تھے، جن میں ملک شاہ اول اور نظام الملک طوسی بھی بنفس نفیس شریک ہوتے تھے۔ خواجہ حسن بزرگ نظام الملک طوسی کا قتل بھی اسی سلسلے کی کڑی تھا، اور جس دن ان پر حملہ ہوا اسی دن ملک شاہ اول کو بھی نشانہ بنایا گیا تھا، مگر ملک شاہ اول پر حملہ کامیاب نہ ہو سکا۔ تو ناظرین، یہ تھی سلطنت سلجوق کے عظیم وزیر اعظم خواجہ حسن نظام الملک کی مختصر سی کہانی، جن پر ابھی ترکی میں شائع ہونے والا ڈرامہ دا گریٹ سلجوق میں ان کی شخصیت کو ایک نہایت ہی عمدہ طریقے سے پیش کیا گیا ہے۔